بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ آغاز یہ ہے کہ دریا کو اپنی موج اور طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں بارشوں اور سیلابوں سے کس طرح پورے بلوچستان میں، کے پی کے میں، جنوبی پنجاب میں تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ پورے ڈسٹرکٹ، پوری تحصیلیں اس وقت لوگ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے اسباب بچانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کب کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کی طرف تو دھیان جائے گا ہی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے دوران ہی پاکستان میں اقتدار کی جنگ جو ہے وہ بڑے زور شور سے جاری ہے۔ کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، کپاس کی فصل تباہ ہو چکی ہے، گنے کی فصل تباہ ہو چکی ہے، لوگوں کے مکان اور لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی، کیونکہ بڑی سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں، سکول، کالجز، انفراسٹرکچر اس وقت۔ اور ابھی بھی جو سپیل دوسرا 26 تاریخ کو آنا والا ہے اور 23 تاریخ کو کسی اور طرف ہی آ رہا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں اس سے نپٹنے کے لیے کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ آپ بیانات سنتے رہتے ہیں، کبھی کوئی ذمہ دار آدمی ان علاقوں میں جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ابھی سروے ہو رہا ہے، خوراک کی قلت ہے اور فوجی جوان وہاں کام کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں اس وقت اقتدار کی جنگ ہے، وہ تمام جو کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقیات ایک طرف، وہ اپنے کاموں میں ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے۔ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں جو باتیں کی وہ اب ڈوکی چھپی نہیں ہیں۔ ان کے بقول انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ہم عدالتوں میں سے نپٹ لیں گے، اور یہ ہے کہ اس کے ریئیکشن میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی جس کے دہشت گرد کی دفعہ بھی اس میں شامل کر دی گئی، اور آج عمران خان صاحب کی 3 دن کے لیے ضمانت منظور ہوئی ہے، عبوری ضمانت۔ پھر آج ہی یہ پتہ چلا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے توہین عدالت پر کارروائی کے لیے آغاز کر دیا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ شہباز گل کی 2 دن کی جو ریمانڈ ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے، جسمانی ریمانڈ۔ پوری سویلائز دنیا میں ہم تو یہ سنتے رہتے تھے کہ اگر کوئی کرائم ہو بھی جائے تو استغاثہ اس کے ثبوت اکٹھے کرتا ہے۔ پاکستان میں بھی وہ پری پارٹیشن کے، وہ انگریزوں کے زمانے کی وہ پولیس کے وہی پرانے حربے کہ کسی کو کٹ لگایا جائے، مرچیں ڈالی جائیں، منہ بند کیا جائے، الٹا لٹکایا جائے، بازو کاٹا جائے اور اس سے منوا لیا جائے، بے شک وہ اس کے بعد اسے کہا جائے کہ تم ہی کلبوشن ہو تو وہ مان جائے گا۔ یہاں دیہاتوں میں، شہروں میں پولیس کیا کر رہی ہے، اور لوگ یہاں قتل کے الزامات میں سزائیں کھانے کے بعد جب پتہ چلا کہ وہ جو مقتول ہے وہ تو گاؤں میں واپس آ گیا ہے، پھر عدالتوں نے معذرت بھی کی، 19 سال بعد کئی آدمی بری ہوئے، پتہ چلا انسان زندہ تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس طرح کے اس وقت جیلوں میں، آج ہم نے پروگرام کرنا تھا کہ جیلوں میں اس وقت سینکڑوں ہزاروں لوگ اس وقت غریب آدمی جو سزا پوری کر چکے ہیں، ان کے پاس 6,000، 8,000، 10,000 روپے نہیں ہے، تو ان کے پچھلے بھی ان کو چھوڑ چکے ہیں، لمبی سزائیں وہ بیچارے بے گناہ پا چکے ہیں، تو ان کو چھڑانے والا بھی اس حکومت کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب اور خواجہ احسن محمود صاحب اور رضوانہ غضنفر صاحب ہیں، پی ٹی آئی کی رہنما ہیں۔ تو شارٹ بریک کے بعد ان پر سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ ڈاکٹر احسن محمود صاحب، اس وقت کوہ سلیمان جو ہے اس کا جو سپیل ابھی گزرا ہے اور آگے پھر آ رہا ہے، سنا ہے کہ اس پہاڑوں پر اتنا زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اور وہ جو ندی نالے ہیں اس طرح ہے کہ انہوں نے پورا ڈیرہ غازی خان کا وہ تونسا خاص طور پر علاقہ ہے، تونسا کی وجہ تسمیہ آپ کو پتہ ہے کہ تس یعنی پیاس لگنا تھا۔ اب یہ ہے کہ بستیوں کی بستیاں اور ڈیم تک اڑ گئے ہیں، بلوچستان میں بھی ڈیم اڑ گئے ہیں۔ کیا ان میں انہوں نے مٹیریل استعمال کیا تھا؟ بتا یہ رہے کہ انگریزوں کے وقت کے پل موجود ہیں، ہمارے ماشاءاللہ تو رہے ہی کچھ نہیں، سڑکیں اڑ گئی ہیں۔ اس سے بھی آگے انسانی المیہ جو جنم لے رہا ہے، وہاں آپ کسی گھاس پھوس سے، کبھی کے درختوں کے پتوں کے نیچے سے لاشیں سمیٹ رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ضرورت تھی پوری قوم کو متحد ہونے کی، اور یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں مثلاً اس میں آرمی تو کام کر رہی ہے، اور ہمارے صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ سب کو مکمل ایک اکٹھے ہو کے کام کرنا چاہیے تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ملک میں شدید انتشار کی کیفیت ہے اس وقت،
سب کچھ ابتری میں لپٹا جا رہا ہے. اب آ جائیں سیلاب کی طرف. پانی جو ہے ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے, ہماری قوم کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے. پاکستان کو ان 25 ممالک میں دنیا میں شمار کیا جا رہا ہے جن کے پاس 2030 میں پانی نہیں ہوگا. اور اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں جو رپورٹس آتی ہیں نیشنل انٹرنیشنل, اس میں 70 ارب کا پانی ہم ہر سال سمندر میں ضائع کر دیتے ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے ناظرین کو یہ پتہ لگے کہ بیسیکلی کہ پانی کتنی بڑی ایک رحمت ہے, لیکن ہم نے اس کو زحمت بنا دی ہے. اب 75 سال ہو گئے, 75 سالوں میں ہم اس قابل نہیں ہو سکے کہ ہم واٹر چینلز بنا سکیں. ڈیم تو بہت بڑی بات ہے نا, ہمیں پتہ, یہ سب کو پتہ ہے, علاقہ کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے, علاقہ کے ڈپٹی کمشنرز کو پتا ہوتا ہے, علاقہ کے تحصیلدار اسسٹنٹ کمشنر کو پتا ہوتا ہے, وہاں کے جو ہمارے یہاں پر جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, CNW کے لوگ ہیں چاروں صوبوں میں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پانی آتے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ پتا ہوتا ہے. اب تو بہت محکمے بن گئے 75 سال میں. لیکن افسوسناک صورتحال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں ارباب اختیار و اقتدار میں, وہ سیلاب کی اس تباہی کو دیکھ تو رہے ہیں, نہ انہیں ترس آ رہا ہے, نہ انہیں رحم آ رہا ہے, بلکہ ان کو یہ تو ایک ایسی فلم لگ رہی ہے جس پہ انہوں نے انعامات بانٹنے, راشن بانٹنا ہے, امدادی ریلیف جو ہے نا کیمپ لگانے ہیں, وہاں بطور مہمان خصوصی جانا ہے, تصاویر بنوانی ہے, اور لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک جھانسا دینا ہے, جعلی چیک دینے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسلام پر تو ایمان رہ گیا ہے بطور قوم, انسانیت پر کوئی ایمان نہیں ہے. انسانیت مر رہی ہے, سسک رہی ہے. بلوچستان آدھے سے زیادہ ڈوب گیا ہے, جنوبی پنجاب سرائکستان آدھے سے زیادہ ڈوب گیا ہے, سندھ جو ہے وہ میں کہتا ہوں سیلاب کو آپ ایک طرف چھوڑ دیں, کراچی کو آگے. حد ہے, سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے, سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا, پہلا دارالخلافہ پاکستان کا. 75 سالوں میں ہم نے اس کے پاس ایک گٹر نہیں بنایا, ایک نالی نہیں بنائی کہ جو بارش جو ابر رحمت ہے ابر زحمت بن گیا ہے. دیکھیں یہی پانی جو ہے ہم اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں. سعودی عرب میں اس وقت بھی آج کے ڈیٹ میں ان کے 1 ریال میں 1.25 لیٹر پیٹرول ہے, اور پانی جو ہے وہ 2 ریال میں 1 لیٹر ہے. تو یہ تو اللہ کی بہت بڑی ایک بے پایا نعمت ہے پانی. اگر ایک طرف تو ہم اس میں شمار ہونے جا رہے ہیں. آپ نے یہ بات کی تھی کہ پانی کی جو قدرتی گزرگاہیں ہوتی ہیں, مثلا ایک تو یہ ہے کہ نالے ہوتے ہیں, دریائی نالے ہوتے ہیں, پہاڑوں کے نالے ہوتے ہیں, وہ نیچرل ہوتے ہیں, ان کو سمیٹا جا سکتا ہے, اس کو کام کیا جا سکتا ہے. یہاں تو ہم نے جو سندھ طاس معاہدہ کیا تھا, وہ بھی آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے تو بہت زیادہ ڈیم بنا کے پانی کو استعمال میں لے آئے, ہم نے کھلا چھوڑ دیا. نہیں, ہم نے سندھ طاس معاہدہ میں کیا کیا ہے, ہم نے تو دریا بیچ ڈالے نا اس میں. وہ تو دیکھیں ایک غداری ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ. پانی ہے تو پانی ہم نے بیچ ڈالا ہے, عزت ہے تو عزت ہم نے بیچ ڈالی ہے, نفاست اور شرافت ہے تو وہ ہم نے بیچ ڈالی ہے. ہم نے کیا نہیں یہاں فروخت کیا اس قوم میں جو عام آدمی ہے. آپ یقین کریں کہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے 75 سالوں بعد بھی سو کال آزادی کے ہمارے عام آدمی کے لیے نہ کوئی سوچ رہا ہے, نہ اس کی طرف کوئی دیکھ رہا ہے, نہ اس کی کوئی اصلاح احوال کے لیے کوئی کچھ کر رہا ہے. ہمارے ہاں جو پانی ایک ہماری زراعت کے لیے کام آ سکتا ہے, وہی پانی جیسے ڈیم جو بنے 65 کی دہائی میں, 60 کی دہائی میں, اس کے بعد ہم کو ڈیم نہیں بنا سکے. کیوں؟ وہ بیرونی اشارے ہے نا, جیسے یہ کیا ہوا رجیم چینج کیا ہے, پارٹیاں وہ شامل ہیں, اب بنا دینا. اس وقت پاکستان میں کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو برسر اقتدار نہیں ہے. وہ PDM کی شکل میں 12-13 پارٹیاں ہوں, PTA کی شکل میں 2-3 پارٹیاں ہوں, اور بلوچستان ہو. اس وقت تو نیشنل ایشو کو حل کرنے میں آسانی ہے. سر مجھے ایمان کی حد تک یقین ہے, ایمان کی حد تک, کہ کالا باغ ڈیم جو ہے جس طرح نیشنلائزیشن ہوئی, جس طرح یہ رجیم چینج ہوئی ہے, جس طرح اور بہت سارے کام ہوئے ہیں, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی, جس طرح کوآپریٹو سکینڈل آیا, جس طرح فارن کرنسی اکاؤنٹ فریزنگ ایک ہمارے پاس ایک کرائسس آیا, یہ اسی طرح کالا باغ ڈیم جو ہے نا, میرا یہ ایمان ہے کہ اس کو بیرونی اشارے پر روکا گیا ہے, کیونکہ کسی عام آدمی نے آج تک کالا باغ ڈیم کی مخالفت نہیں کی. کالا باغ ڈیم کی مخالفت ان سیاستدانوں نے کی ہے جو باہر فروخت ہوئے, جنہوں نے باہر کے لوگوں سے, بھارت سے یا کچھ بھی پاکستان کے دشمنوں سے رقوم لی. ان رقوم سے انہوں نے جو ہے نا اس پر پابندیاں لگوائی, ورنہ کالا باغ 36 میگاواٹ بجلی بنتی ہے, لوگوں کو روزگار ملتا ہے, یہ ملک زرعی طور پہ ترقی کرتا ہے, ہائیڈل پاور بجلی میں سستی ملتی ہے. کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو اتنے بڑے فیصلے جو کر چکے لوگ, اس میں ظاہر ہے قوم سے تو کبھی پوچھا جاتا ہی نہیں, اب بھی نہیں پوچھا جا رہا. اب بھی کون سا پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کوئی کریں, کوئی ریفرینڈم کرائیں کہ کون آنا چاہیے کون جانا چاہیے.
اب بھی یہ جو لوگ اقتدار میں چمٹے ہوئے، اس وقت میں نے جو بات کی کہ تمام سیاسی پارٹیاں، وہ چھوٹا گروپ ہے یا بڑا ہے، اس کو اور طریقے سے لے لیتے ہیں کہ ذرا افغانستان میں وار لارڈز ہوتے ہیں کہ میرے پاس 100 بندہ لڑنے کے لیے اور آپ کے پاس 500 بندہ لڑنے کے لیے. جب کوئی بندہ فتح کرتا ہے کوئی چیز تو وہ حصہ بکھرا لیتا ہے. یا انہوں نے اپنی زمین رکھی ہوتی تھی کہ اگر طیارہ گرے گا تو وہ میری زمین میں گرے گا اگر اس کو بم بلاسٹ ہوتا ہے. تو پاکستان میں اس طرح یہ لوگ اپنے پاکستان کے وسائل کو یہ چھیننے، جھپٹنے اور بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو لوگ مر رہے ہیں اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ شکریہ اقبال صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فلڈ کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات صحیح ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ ہر 4 سال کے بعد فلڈ آتا ہے اور ہمارے پاس اعداد و شمار موجود ہے، مگر ہم نے نہ چھوٹے ڈیم بنائے، نہ بڑے ڈیم بنائے، نہ چینلز بنائی، اور جو تھے ان کو بھی ہم نے خراب کیا. چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر میرا یہ ہمیشہ سے خیال رہا ہے کہ پاکستان کی ایک اکانومی نہیں ہے، 2 اکانومیز ہیں. اچھا، 2 اکانومی. ایک وہ 200 ملین کے لیے، غریب آدمی کے لیے جو خود بناتے ہیں، خود کھا لیتے ہیں، کچھ ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا ہے تو ان کے بچے یا مویشی بہ جاتے ہیں ان فلڈوں سے. اور دوسری وہ 25 ملین جو شہروں کی ایک بھینس مر جائے تو میرا 2-4 ساتھ اٹھتا نہیں. تو یہ تو ان کے تو سارے ریزر بچے غریب آدمی کے یہ بہ گئے ہیں اور ہر دفعہ بہ جاتے ہیں. کتنے میں ایگری کرتا ہوں کہ جعلی چیک دے دیے جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا. یہ خود ریزیلینسلی اسی طریقے سے رہتے ہیں. جو بات آپ نے کی ہے، یہ جو اوپر کے 25 ملین ہیں اس کا بھی آدھا اوپر سے جو سب اقتدار ہیں وہ بیوروکریسی میں ہوں، جوڈیشری میں ہوں، اس میں پالیٹکس میں ہوں، این جی اوز میں ہوں، پروفیسرز ہوں، ہم سب مل کے، میں جرنلسٹ کو بیچ میں سے نکال دیتا ہوں، اس میں یہ سب آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ جرنلسٹوں نے یہ کیا تھا، سندھ میں سیلاب آیا تھا، آپ کو پتہ ہے ہمارے جرنلسٹوں نے اکاؤنٹ کھول لیے تھے، کوئی صاحب نہیں آج تک. جی یہ سب جتنا مرضی مخالفت کریں، ان سب شعبوں میں رشتہ دار ہیں، پولیٹیکل پارٹیز میں رشتہ دار ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں. ان کو اب یہ پچھلے چند سال ہیں، 30-40 سال جو ہیں، اس میں اب ان کو اس قوم کی فکر نہیں ہے، اس ملک کی فکر نہیں ہے. اب ان کو یہ ہے کہ یہاں سے پیسے باہر کہ وہاں سے زمینیں وہ چھوڑ جائیں یا دوبارہ ان میں قبضہ کرنا. سر وہ ایک الگ ایشو ہے کہ یہ جو ہم نے بنائی ہیں بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز اس علاقے میں جہاں ہماری زرخیز زمین تھی، کیا ہم یہاں ایک سلیو سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں؟ چھوٹے کسان کو بھی ختم کر دیا ہے. آپ دیکھیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ نیچرل جو فلو ہوتا ہے دریاؤں کا یا پانی آ رہا. اب انڈیا نے جب پانی چھوڑا تھا 1988 میں، میں خود ادھر شدرے میں کشتیوں پر ہم سفر کرتے تھے، لوگوں کو آٹا تھا کشتیوں پر بیٹھ کے، موٹر کشتی پر بیٹھ کے. پر مرید کے گرلی تو 100 موریا پولر ٹرین کا، 100 موریا اس کا ہے سڑک کا، وہ سارا بند کر کے آگے حسین سوسائٹی بنی ہوئی ہے. وہ کس نے بنوائی ہے؟ سر ہر طرف پرابلم جو ہو گئے ہیں. اور یہ الیکشن تو صرف اسی لیے ہے نا کہ وہ جو کیک ہے، بجٹ ہے، وہ جو ریسورسز ہیں اس کو بانٹنا کیسے ہے، اور اسی پہ لڑائی. NFC ایوارڈ جو بلوچستان کو یا سندھ کو ملتا ہے، سندھ کو ملتا ہے 1400 بلین، کوئی صاحب نہیں ہوتا. 18ویں تنظیم بہت اچھی اس لیے ہے کہ ہم نے صوبوں کو ان کے پیسے دے دیے تاکہ وہ یہ نہ کہیں پنجابی کھا گئے، ان کو پتہ لگے کہ ان کے اپنے لوگ کھا رہے ہیں ہر صوبے میں. اس لیے میں اس کی بڑی سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ پہلے کہتے تھے کہ فیڈریشن پنجاب کا وہ کھا گئے، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے. اب کہتا بانٹتے ہیں بیٹھ کے، جب بانٹ لیا اس کے بعد تو اپنی قوم پہ خرچے ہیں، اپنے علاقوں پہ. یہ پرابلم وہاں ہے کہ لوکل باڈیز جب تک آپ فعال نہیں کریں گے، لوگ جو رہتے ہیں اپنے علاقے میں ان کے پاس پیسہ نہیں آئے گا تو پھر ان کی پکڑ ہو سکتی ہے نا. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے یا لاہور کراچی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کیسے احتساب کر سکتے ہیں؟ ٹی وی پہ تو ہو سکتا ہے. یہ جو NDM ہے، PNDM ہے، یہ کس مرض کی دعا سے پہلے جب یہ ہوتی نہیں تھی، بنی نہیں تھی، جب یہ بن گئی، یہ آخر میں رضائیاں کٹھیاں کرتے ہیں، آخر میں کمبل کٹھے. جواب آپ نے خود ہی دے دیا. یہ اس لیے اسی پیسے کو کھانے کے لیے ہیں، یہ انفورس کرنے کے لیے نہیں ہے. سمپل طریقے بھی ہیں، دنیا میں بھی ہیں، یہاں بھی ہوتے تھے. بالکل صحیح. جس کے بعد جتنا زیادہ آپ ادارے بنائیں گے اتنا زیادہ ہی کرپشن ہو سکتی ہے. جتنی زیادہ شفافیت لائیں گے اتنی زیادہ کم کرپشن ہوگی. ہم
ایک ادارے کے اوپر دوسرا ادارہ بنا دیتے ہیں. یہ جو وابڈا کے اوپر ڈسکوز بنا دیے ہیں, پہلے تو یہ ڈبل بل آنے شروع ہو گئے ہیں. 18 یونٹ کا بل آپ کو پتا ہے, 15,000 پڑا ہے. یہ رضوانہ یہ بتائیے اس وقت اگر دیکھا جائے, چلو سندھ نے نہیں کہہ سکتی آپ کی حکومت ہے, اور بلوچستان میں تو تھوڑا سا حساب ہے. جیسے پنجاب میں جو حالت ہے ڈیرہ غازی خان کی, ہم نے سنا تھا وہ 70 بلین روپے وہاں لگا ہے, اور وہاں برا حال ہے. اور خاص طور پر یہ ایک راجن پور ڈسٹرکٹ ہے, اس کی 3 تحصیلیں ڈوب گئی ہیں. اور کوئی سلیمان جو بزدار صاحب کا اپنا ذاتی علاقہ تھا وہ ڈوب گیا, تونسا ڈوب گیا. تو اس میں کیا کر رہی ہے صوبائی حکومت تو آپ کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں, جس طرح سے موسم بدل رہے ہیں, اور جس طرح سے بارشوں کا ایک وہ جو ہوتا نا کہ بے موسم بارش, یا وہ جو سارا سسٹم, اور یہ بات اب سے نہیں ہے, بڑی عرصے سے جو سائنٹسٹ ہیں وہ ہمیں اس کی اویئر کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ 2030 کے بعد تو بہت ہی برے حالات کی پریڈکشن ہے نا. تو لیکن خیر پہلے تو کوئی اس طرح کے کام نہیں کیے گئے, لیکن چلے جو ہم نے تھوڑا بہت سونامی یہ جو درختوں کا شروع کیا وہ ایک بہت بڑا ایک, یعنی کہ پہلی دفعہ یہ پہلی دفعہ ہوا انوائرمنٹ کے لیے. تو اب یہ جو سیلابوں کو بھی روکتے ہیں درخت, ہم نے یہ پڑھا. میں بالکل سیلابوں کو بھی روکتے ہیں, اس کے علاوہ جی. تو کیونکہ پورے ملک پہ ہمیں پلر ہی پلر نظر آنے شروع ہو گئے تھے, اور کیونکہ پچھلی جو بھی ہماری گورنمنٹ گزری انہوں نے ان سب چیزیں, پلانٹیشن ہے یا ٹورزم ہے یا ان سب چیزوں کو تو میٹر ہی نہیں کیا نا. حالانکہ الحمدللہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ اتنا بلیسڈ ہے کہ ہمارے پاس اتنی حسین جگہیں ہیں کہ ہم ٹورزم سے ہی اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں نا سیلابوں کی. تو ایک تو شاہد صاحب یہ ہے کہ جو اس کو وہی کہیں گے کہ ان ایکسپیکٹڈ جو چیزیں ہو رہی ہیں, اور دوسرا یہ کہ سچی بات ہے کہ سیلاب تو ہمیشہ آئے ہیں, اور ہم نے ہر سال یہی ہوتا ہے کہ اس کی انتظامات ہم اس طرح سے نہیں ہوتے, کیونکہ ہمارے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا اس ٹائپ کا کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں بن سکا کہ جو پہلے سے بالا کوٹ کے زمانے میں بنا تھا, کام شروع ہوا تھا, تو ابھی تک وہ ریہیبلیٹیشن وہ نہیں ہو سکا. جی بالکل. تو ابھی لوگ لگے ہوتے ہیں جی. تو ابھی جو ہے ابھی یہ ہے کہ جو پرویز الہی صاحب نے وہ خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ پنجاب میں ریلیف کا کام شروع کریں, اور وہ کام شروع بھی ہو گیا ہے بہت سارے جگہوں پر. تو اس کے لیے کام ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے, اور جتنی کیپیسٹی ہے اس میں بالکل ہوگا. ہم لوگ ایز اے ورکر بھی ہم لوگ اپنے طور پہ بھی سامان اکٹھا کر رہے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جی ایسے لوگوں کے لیے ہم ان کو ہیلپ. یہ بتائیے اب اگلا سوال پہ چلتے ہیں. پاکستان کہتے ہیں کہ لوٹ جاتی ہے, اس طرف کو بھی نظر کیا کیجیے. پاکستان میں اس وقت جب یہ روزانہ آپ کافی سارے پاکستان میں ایک احتجاجی ریلیاں نکالتے ہیں, وجہ کچھ بھی ہو, لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں آپ کراچی کی سیٹ آپ جیت گئے, آپ کو مبارک ہو, لیکن اگر جیتنے کے بعد بھی اس کا فائدہ کوئی نہیں. پھر 9 سیٹوں پر عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, حالانکہ 150-55 آپ کی موجود تھیں نیشنل اسمبلی میں. تو کس نے مشورہ آپ کو دیا کہ, اور چیف جسٹس صاحب بھی پرسوں کہہ رہے تھے کہ ہم نے کہا تھا اسمبلی میں تم لوگ رہو, اور اپوزیشن میں رہ کے زیادہ بندہ بہتر کر سکتا ہے. آپ کے سامنے چیئرمین نیب لگ گیا, وہ ڈمی قسم کا جو اپنا آپ کا اپوزیشن لیڈر تھا, اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین آپ کا منعرف رکن لگ گیا. تو یہ بڑی سخت غلطی کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی نہیں تھی. دیکھیں پاکستانی قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, اور جن لوگوں نے زیادتی کی ہے اب میرا خیال ہے وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے کہ جس نہج پہ پاکستان کی اکانومی کو لے گئے ہیں, جس نہج پہ پاکستان کے جو حالات ہیں, جس طرح انارکی پھیلنے کا خدشہ ہے, جس طرح پولرائزیشن ہو گئی ہے. تو جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سوچنا تو پڑے گا. اب نہیں سوچیں گے تو کب سوچیں گے, ابھی بھی اٹ از ٹو لیٹ ناؤ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جب انہوں نے یہ جو رجیم چینج آپریشن تھا, ایک ایسی حکومت جس میں 17 سال کے بعد پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک ریکارڈ معیشت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی, چاہے وہ ٹیکس کلیکشن ہو, چاہے وہ ریمیٹنسز ہوں, چاہے وہ ہمارا گروتھ
ہٹ ہو, چاہے وہ ہمارے اور جو بھی ہے کہ مطلب ہمارا کسان بمپر کراپس ہو رہی ہے. دیکھیں یہ ساری انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کی کہ وہ ٹھیک جا رہی ہے, اور یہ خوشحالی کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, آپ کے باقی چیزیں ایک رائٹ ٹریک پہ آ گئی ہے. اور ایک دم سے رجیم چینج کر کے ڈالر کی پرائز دیکھ لیں, پیٹرول کی پرائز دیکھ لیں, باقی چیزیں آپ دیکھ لیں کہ چیزیں بہت بہتر ہو گئی تھی. اب جب زبردستی رجیم چینج کر کے ایک کانسپریسی کے تحت, ایک اتنی بڑی سازش کے تحت آپ حکومت کو ہٹائیں گے تو ڈیفینیٹلی اگر ہم نے استعفے دیے تو اگر ہم اس اپوزیشن میں بیٹھتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے انہیں تسلیم کر لیا, ان چوروں کو, ان لٹیروں کو جنہوں نے 35-40 سال سے پاکستان کو لوٹ کے کھایا ہے. آپ کی سینٹ موجود ہے, پنجاب اسمبلی موجود ہے, نہیں دیکھیں وہ تو کی نہیں بنتا نا جب ہم نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہم پہ امپوز کی گئی ہے. تو عمران خان صاحب 9 سیٹوں پر کھڑے ہو رہے ہیں جی, اور پھر کراچی والی سیٹ آپ نے ساری پارٹی کو شکست دے دی جی, یہ بات صحیح ہے, تو لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا اسمبلی میں, پھر وہ جائے گا ریزائن کرے گا کیا نہیں, تو پھر یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا جنہوں نے یہ تماشا لگایا ہوا ہے, وہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں. ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ عوام کی طاقت ہے, ہم تو وہ طاقت دکھائیں گے نا کہ عوام کس کو چاہتے ہیں, عوام کس کو لانا چاہتے ہیں. عوام کی طاقت ہے جمہوریت میں, تو عوام کی طاقت کو دیکھا جاتا ہے نا. اگر عمران خان جیتتا ہے ٹھیک ہے, اور ان لوگوں نے عمران خان کو پاپولیرٹی کو آسمان تک لے گئے ہیں, انہوں نے یہ سازشیں کرتے جا رہے ہیں, ادھر عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ عوام ساتھ ہیں. اور یہ بات ہے کہ دیکھیں خان صاحب کی جو بھی پالیسیز کہہ لیں یا جو بھی ہے, پاکستان کا اس وقت کا امیج دیکھ لیں اور اب جو پاکستان کے حالات ہیں آپ وہ دیکھ لیں, وہ سب کے سامنے. عوام اب ہر بندہ سب کو یہ پتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا. جو انہوں نے آ کے جو مہنگائی کا طوفان کھڑا کیا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اب سب کے سامنے. باری تو کسی کی بھی آ سکتی ہے. مثلا میں کافی وکراء سے میں نے بات کی جو کافی لا نوئنگ ہیں اور کانسٹیٹیوشنل وہ ہیں. فضا یہ ہے کہ پوری دنیا میں, سیولائز دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کرائم ہے, کسی پر افینس ہے, امپوز ہو گیا ہے اور آپ نے FIR بھی درج کروا دی ہے, تو آپ پورا ثبوت اکٹھے کرتے ہیں. یہ نیا کام سنا ہے کہ اگر 2 دن کا ریمانڈ تھا شہباز گل کا, پھر جب ایڈیشنل سہن جج نے ان کو جوڈیشل کر دیا, پھر اس کے خلاف درخواست چلی گئی کہ غلط کیا, پھر ہائی کورٹ تک کیس گئی اور ہائی کورٹ نے اللہ کے فضل سے وہاں فیصلہ نہیں کیا. یہ جو سارا گورکھ دھندا ہے اب بات لمبی ہو جائے گی کہ اگر وہ 63A کا فیصلہ کر دیتے تو یہ جنگ ہی اب تک سیاپا ہمارے گال نہ پڑتا. وہ ایسا سلو کرتے تاتری آگا بردہ شد مار گزیدہ بردہ شد. اب جب ہائی کورٹ نے پھر ریمانڈ کر دیا, وہاں سے کیا پریشر ہے, بہرحال وہ قانونی نقطہ ہے, انہوں نے ریمانڈ کے لیے دیا, پھر ہاسپٹل چلے گئے. وہ ملک میں تماشا لگا کہ درمیان میں سیلاب رہ گیا. سوچنا یہ ہے کہ کیا جوڈیشل میں انکوائری نہیں ہو سکتی تھی, کیا پروف کٹھے نہیں کیے جا سکتے تھے, کیا موبائل اگر تلاش کرنا ہے تو کیا جدید ٹیکنالوجی اس میں ڈیٹا کو ٹریس نہیں کر سکتی تھی. یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں سر, ایک تو یہ ہے کہ ہم جو بطور قوم ہمارا ایک ہسٹری بن گئی اور جو ہمارا مزاج بن گیا وہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے لیڈر بنانا کو ایک طرح ضائع کیسے کرنا ہے. عمران خان ایک لیڈر بن کر ابھرا ہے, اس حقیقت کو دنیا تسلیم کر رہی ہے, پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد تسلیم کر رہی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ CDA, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا اس وقت اس کی جو حکومت کی جو اس کی حدود و قیود ہے نا, وہ صرف CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے اس کی جو حدود ہیں وہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی حدود ہیں. یعنی ایک ایسے آپ کیپٹل کے مالک ہیں اور اس میں اتنے زیادہ بڑے بزرگ تعداد ہے کہ جو صرف CDA کی حدود کے اندر ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد ان کی کچھ حیثیت نہیں رہ جاتی, یا اگر رہ بھی جاتی ہے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو رہی ہے کسی سیاسی وجوہات اور دوسری وجوہات کے بعد. اب سر یہ دیکھیں کہ یہ جو کچھ ہمارے ہاں ہم آج کل کر رہے ہیں, لوگ پاکستان کو, جو باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے دنیا میں اوورسیز پاکستانی ہیں, سب سے ہمدرد ہمارے ہی جتنے ہمدرد پاکستانی ہیں, اور 31 ارب ڈالر بیچتے ہیں اس ملک کو سالانہ. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نام مقدمستان بن چکا ہے. اگر ٹی وی کھولیں تو مقدمہ, اخبار دیکھیں تو مقدمہ, سوشل میڈیا دیکھیں تو صرف مقدمہ. دیکھیں سر بات یا کوئی عدالت میں جا رہا ہے یا عدالت سے واپس آ رہا ہے. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام, ہمارا پولیسنگ نظام, ابھی پتہ نہیں مجھے کتنی سچائی ہے, میں نوٹیفیکیشن دے کہتے جی
SHO ڈسمس کر دیے جنہوں نے 25 مئی کو پنجاب میں ایکشن کیا تھا, انکوائریاں ہو گئی. یہ دیکھیں یہ سارے وہ علامات ہیں جیسے بخار میں کسی کو جو نا پیراسیٹامول دے دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بخار ہوا کیوں ہے. یہ ہمارا جتنا نظام ہے یہ کالونیل نظام ہے اور یہ پرانا ہو چکا ہے. لوگ لیکن نئے لوگ جو ہیں وہ پرانے نظام کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ عمران خان کی کال پر اس لیے لبرٹی اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس لیے لیا میں وہاں اعظم چوک میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, فیصلہ آباد میں گھنٹہ گھر اس لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں, راول پنڈی میں اس لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں, کراچی میں اس لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ یہ کالونیل نظام جو ہے اس کو بدلنے کی صلاحیت اور طاقت عمران خان میں ہے. اب یہ عمران خان کا میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ بھی میں آپ کو یہ واضح کر دوں سر, ہو سکتا ہے کسی وقت یہ کلپ نکلا ہے یہ والا جو ہم بات کر رہے ہیں. لیکن عمران خان نے 3.5 سال جو بزدار کو یہاں راگ پٹھا بٹھائے رکھا ہے, مجھے بتائیے کبھی کیا ساری باتیں ٹھیک ہیں جو رضوانہ نے کی ہیں کہ ڈیم بن رہے ہیں, ایکسپورٹ تھی, انڈسٹری چل پڑی تھی, ٹیکسٹائل تھی, فلانی تھی, لیکن وجہ اس کی جو یہاں گورننس کا حال تھا وہ کسی پارٹی کے ساتھ, کسی بیوروکریسی کے ساتھ, کسی عدلیہ کے ساتھ, کسی بھی چیمبر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اس نے یہاں لوگوں کے ساتھ دوستی بنائی نہیں, بتایا نہیں کہ ہم کیا کرنا ہے یا میں کیا کر رہا ہوں. اس کا رزلٹ نکلا ہے کہ لوگ اس سے دور ہو گئے سیاسی پارٹی. دیکھیں سر, میں بزدار صاحب کا جو نا میں دفاع نہیں کروں گا. ایک تو بات یہ ایک غلطی تھی, تاریخ بھی سے غلطی لکھے گی. عمران خان صاحب کے پارٹ پر جہاں بہت سی غلطیاں ہیں, یہ بھی ایک غلطی تاریخ بتائے گی کہ کی گئی, ایک ٹیکنیکل غلطی کی گئی. ہر پروگرام میں لوگ جو جلاتے ہیں, اینکرز بھی جو جلاتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے, یہ کیا, سب نے یہ اعتراضات کیے, کالم لکھے گئے, یہ تاریخ بھی یہ بتائے گی یہ کیا غلط فیصلہ تھا. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ سر آج کے اس لمحے کو دیکھیں, آج پاکستان میں اگر کوئی مقبول ترین سیاسی پارٹی ہے تو وہ PTI ہے. کوئی مقبول ترین اس وقت سیاسی رہنما ہے پاکستان میں جس کو لوگ پسند کر رہے ہیں, جس کے پیچھے نکل رہے ہیں, جس کی بغیر بریانی کی ان کی کیا بزدلی کہیں یا سیولائز ان کو کہیں یا ان کا ڈر کہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں وہ CDA کی حکومت ہے, ان کی بلوچستان اپنا افغانستان سے لے کے صادقآباد تک حکومت ہے, چائنا سے لے کے ہندوستان تک حکومت ہے. یہ تو گیدڑوں کی طرح آگے بھاگ رہے ہیں, وہ چھوٹی سی حکومت ان کو آگے لگا کے پھر رہی ہے. یہ نہیں سوچ رہے آپ؟ نہیں سر, اس میں کالونیل دیکھیں سر, بڑا باریک نقطہ سمجھنے والا ہے یہ بات. کچھ اور ایک منٹ سر, دیکھیں جو کالونیل نظام ہے نا. اچھا بریک کی طرف جانا ہے, بار بار کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ سوال کا جواب آپ سے ہم لیں گے. ناظرین, ڈاکٹر حسن محمود صاحب بات کر رہے تھے, تو اس یہاں سے پروگرام کا دوبارہ حصہ جوڑیں گے. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ڈاکٹر صاحب, بات آپ سے سوال میں نے کر لیا تھا پہلے کہ اس وقت جو ہے نا حکومتیں ڈیلیوری کے لیے نہیں ہے, مخاصمت میں ایک دوسرے کو گرانے کے لیے. فیڈرل گورنمنٹ آپ کہہ رہے ہیں جو 26-27 کلومیٹر میں ان کے پاس FI ہے, ہر شہر میں ہوتی ہے, ان کے پاس اور بھی FC ہے, رینجر ہے, سارا کو ہر جگہ موجود ہوتی ہے. تو یہ لڑائی تو لمبی ہے. اس وقت عمران خان کے اوپر بھی ایک لارجر بینچ بن رہا ہے, تو کیا کوئی بہانہ, ادھر الیکشن کمیشن بھی لگا ہوا ہے, ادھر بینچ بھی بن رہا ہے, ادھر جناب علی اور اس کو ڈسکوالیفیکیشن کے لیے بھی جا رہی چیزیں. یہ کوئی کہاں تک, یعنی کون رکے گا جب تک ڈسکوالیفائی نہیں یہ کر لیں گے؟ دیکھیں سر, ایک اندھا بھی بتا سکتا ہے. یہ آپ رجیم چینج یا آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے اب تک کا جو پیریڈ ہے پاکستان کا, اس کو دیکھ لیں. کیا کوئی کامیابی ملی؟ کیا معیشت کی مہنگائی کی بات ہوتی تھی, مہنگائی کم ہوئی نہیں ہوئی, معیشت بہتر ہوئی نہیں ہوئی, حالات اچھے ہوئے نہیں ہوئے, امن و امان بہتر ہوا نہیں ہوا, دہشت گردی جو تھوڑی بہت کنٹرول ہو گئی تھی وہ دوبارہ آ گئی. آپ نے واقعات دیکھ لیے دیر میں, اور کیا نہیں ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ اب بھی محسوس نہ کریں اور اب بھی ہم اگر اندھے بن کر اپنی آنکھوں کے آگے کسی بیل کی طرح جیسے وہ اوپر وہ لگا لیتے ہیں کور سا, وہ لگا کے یہ دیکھیں کہ نہیں یہ عمران خان کو پکڑنا ہی ہے, اس کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے, یا اس کو جیل میں ڈالنا ہے, یا اس کو زیادتی کرنی ہے, یا اس کو ڈرانا ہے, یا فاشسٹ یا کالونیل اقدامات کے تحت اس کو کہیں آؤٹ آف سین کرنا ہے, تو سر یہ غلطی آج 2022 میں پاکستان جیسا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں. اب یہ آپ کہہ رہے تھے کہ ڈر رہے کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں سر, جو کالونیل نظام ہے نا, اس کا دین کوئی نہیں ہوتا, اس میں انسانیت نہیں ہوتی ہے, اس میں صرف حکم ہوتا ہے. اور ہماری جیلیں, ہمارا تھانہ کلچر, یہ سب ایسے ہیں کہ یہ یہاں پر میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا اور بڑے ادب سے یہ کہوں گا کہ جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے. وہ ایک آپ زیادتی کرتے ہیں, کہتے ہیں آتے ہیں آپ نہیں کی طرف. ڈاکٹر صاحب یہ عمران خان سب سے بڑا مسئلہ ہے ملک کی, یہ وہ دوسری پارٹیوں کا موقف یہ ہے کہ سب سے زیادہ برائی کی جڑ یہ ہے, یہ یہودی ایجنٹ ہے اور یہ ملک کو بیڑا گرک کر کے ایجنڈا ہی کوئی اور ہے. آپ نے دیکھا کچھ ایک مذہبی جماعتوں نے بھی کچھ بیڑا اٹھایا ہوا ہے. کل بھی لاہور میں چھوٹا سا جلوس نکلا, حالانکہ وہ سر پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو یونائٹڈ نیشن میں بھی گیا ہوں, میرے جتنا ہر آدمی اپنا اپنا مسلمان ہے. تو یہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کا جو مشترکہ ایجنڈا ہے, عمران اگر ہٹ جائے تو آپ بتائیے کہ معاشی حالت بہتر ہو جائے گی ملک کی, اگر ہوتی ہے تو بتا دیجیے. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کے لیڈرز ہیں یہ بونے ہیں, یہ انٹلیکچولی بونے ہیں, یہ پولیٹیکلی بونے ہیں, یہ صرف یہاں کی ریسورسز پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں. اور پھر عمران خان جیسا ایک شخص آیا ہے جس نے قوم نے اس کا قد بہت اونچا کر دیا, وہ پہلے بھی اونچا تھا, تو پھر اب اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اگر آپ وہ توشہ خانہ کہتے ہیں نا, وہ گھر میں گھڑی لے گیا, جو مرضی کہتے رہیں. ایک یاد رکھیے گا کہ نااہل کر بھی دے, کوٹ بھی کر دے, تو صدر پاکستان پی ٹی آئی سے ہے, اس کے پاس ایک پاور ہے کہ وہ معاف کر دے. تو یہ جو مرضی کر لیں, پاور تو صدر کے پاس بیٹھی ہے نا, سزائے موت ختم کر سکتے ہیں جی معاف کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. سو یہ ایشوز نہیں ہیں. ایشو تو ان کا یہ کوشش ان کی تھی کہ عوام کے سامنے اس کو نیچے دکھایا جائے, وہ الٹا ہو. اچھا یہ سمجھ نہیں لگ رہی ڈاکٹر صاحب کہ جب فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کا کیس تو حل ہو جاتا ہے, دوسری پارٹیوں کا وہیں پڑا رہتا ہے. اب توشہ خانہ اس کا نکل آتا ہے, یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا وہ پڑا ہی رہتا ہے. یا تو ایسی عدالتیں عظما کو یہ چاہیے کہ سب کو کہے بھائی کٹھے ہو کے بتاؤ جو چور ہے سب کو نکالے. بات یہ باتیں تو ہمارے دونوں کولیگز نے کر لی ہیں کہ بدلے اتارنے ہیں. جب میں کسی سے نہیں لے رہے, بدلہ پاکستان کے عوام سے لے رہے. وہ تو وہ عوام سے آئی نہیں ہے. وہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ رنگ ہمارا ہے, وہ کولونائزرز پیسے یہاں سے بوریاں بھر کے باہر لے کے جاتے ہیں, ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے ڈالر اوپر لے گیا. کیسے ہو گیا؟ یہ اسپیکولیشن ہی ہوئی ہے نا. اور اس بیوروکریسی کو بھی اجازت دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی جیبیں کاٹیں, وہ رشوتیں لیں اور یہ سب کچھ کریں تاکہ ان کے ہاتھوں میں وہ کھیلیں. سوال بالکل یہی ہے کہ جب تک آپ اور میں یہاں پی ٹی آئی سے ڈس ایگری کروں گا کہ آپ رہتے پارلیمنٹ میں 2-3 سیٹوں کا فرق تھا, زیادہ 8-9 کا 2 سیٹوں کا جی, تو بیٹھتے تو یہ جو انہوں نے کام کیا تھا 3 دن بعد آپ کر لیتے. سو ان دی کانٹیکسٹ آئی تھنک یہ ڈکٹیٹرشپ تو مانیں گے نا کہ پی ٹی آئی میں ہے. سر ہر بندے میں ہوتی ہے, یہ نہیں ہے. سوال تو یہ ہے کہ آپ کے ڈیموکریٹک سسٹم کتنا طاقتور ہے. میں نے آپ سے پھر کہا کہ جب تک یہ آپ کی نیچے کی جو وہ ہیں گورننس کی باڈیز وہ فعال نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب پوری قوم پتہ ہے کہ بیمار ہو گئی ہے, سچی بات ہے, یہ کام میں پرواہی کرنی چھوڑ دیا جی قوم نے. یہ تو آپ کے مڈل کلاسز ہیں, اپر مڈل کلاسز ہیں جو سپورٹ دیتے ہیں ان غاصبوں کو اور جو چوری کر رہے ہیں, جن کو میں نے بونے کہا ہے, وہ سپورٹ دینا چھوڑ دیں. تو جس طرح بیوروکریسی سپورٹ دیتی ہے, جو حکومت میں آ جائے اس کی صحیح غلط, بلکہ اب تو شاید اپنے. اچھا جب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 3.5 سال ہم پر بڑے مقدمے چلائے تو پیسہ میں برآمد کر نہیں سکے, جب تو جھوٹ ہے کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہے چھپانے کے لیے. وائٹ کلر کرائم ہے, ایکسپرٹ ہیں, ادھر سالوں سے چوری کر رہے ہیں, 3 حکومتیں ان کی آئی ہیں اور چوری کیے جا رہے ہیں. باہر دیکھنا نہیں ہے کہ ان کے بیٹے کیسے کیسے کاروبار کرتے ہیں. سوال یہ بالکل نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ اس اکانومی کو ٹھیک کریے, اس کے لوگوں کے لیے ٹھیک کریے, اس کے پانی کو ٹھیک کریے, اس کی بجلی کو اپنے ریسورسز سے بنائیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو نیچے لائیں, ایکسپورٹس بڑھائیں. آپ کی خود اکانومی بھی چل جائے گی اور آپ سے آپ کے دشمن بھی ڈریں گے. اور کام ہو رہا آتا ہے مجھے بھارت جتوانا. آپ بتائیے کہ یہ جس وقت ایک عدالتوں میں کیس چل رہا تھا, سب جوڈس ہیں, مان لیا کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ ضمانت جو انہوں کی انٹرم ہوئی ہے, تو اب لارجر بینچ بھی بن گیا. لیکن خان صاحب کو جب تقریر کرتے ہیں تو فلبدی کرتے ہیں,
احتیاط تو کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ اگر سب کو ہی آپ لوگ ناراض کر لیں گے, آپ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, ڈائریکٹ بات کرتے ہیں, عدلیہ کی ڈائریکٹ بات کرتے ہیں, یہ آپ کی جو کمیٹی ایگزیکٹو ہوتی ہے وہ سمجھاتی نہیں اس باتوں کو. شاہد صاحب میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب ہم نے کسی کو غلط کہنا ہے تو غلط کہنا ہے. آپ ماضی میں جا کے دیکھیں, کیا مریم نواز, کیا نواز شریف, کیا ان لوگوں نے وہ جو یہ جو غنڈہ گردی ہے, دہشت اس کے پیچھے ورزی ہے, اس کے علاوہ مطلب مقابل کی بات نہیں ہے, مقابل کی بات نہیں ہے, باہر نہیں کی تھی. دیکھیں مقابل کی بات نہیں ہے ہمارے سے, نہیں بات وہی ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا انصاف کے نظام کی بات کرتے ہیں, آپ یہ بتائیں نا کہ قومیں کیوں تباہ ہوتی ہے کہ اگر ایک کے لیے کچھ اور اسٹینڈرڈ ہے, دوسرے کے لیے کچھ اور ہے. آپ ڈان لیکس بھی کر لیں, آپ جو ہے وہ جس طرح سے نام لے لے کے کرے, آپ کے منسٹرز, آپ کے سارے, کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی ہڈیوں سے گوشت نوش لیتے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جی ٹانگیں کانپ رہی تھی, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو اگر بات یہ آ جاتی ہے کہ رجیم چینج کے بعد کبھی بھی ہماری طرف سے یا ہمارے کسی ورکر نے کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے ہیں, اور جب آپ نے بلیم گیم کھیلنی ہے, ایک بندے کو آپ نے سائیڈ لائن لگانا ہے, اس کو آپ نے دیوار سے لگانا ہے, تو ابھی آپ مجھے بتائیں کہ کون سے قانون کے تحت ہو رہا ہے, لوگوں کو اگر اٹھایا جا رہا ہے, یا کہاں آئین اور اس کی ہے. کیا سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا کہ دونوں پارٹیوں کے جو ہے وہ پرسنٹیج جو ہے ایک ساتھ دیکھے جائیں؟ کیسے کیا جا رہا ہے کہ کرنٹ فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ میں ایک ڈفرنٹ ہے. ممنوعہ فنڈنگ کو جس نے کہا, آپ نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے وہاں سے ان کے اوپر کیسز کیے ہیں کہ جی آپ ہم گرین پاسپورٹ ہے ہمارا اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. اس وقت تو وہ جنگل کا قانون ہے, آپ نے ایک رجیم چینج کرنا ہے, آپ نے عمران خان کو آنا ہے, آپ سمجھ نہیں رہی ہے کہ اس پہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی اور ایسا کیس نہیں ہے, تو ہر بات زیر زبر کی جو ہے وہ آپ نے جب کرنی ہے تو پھر کرنی ہے. ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے شہباز گل کو انہوں نے جس طریقے سے شیشے توڑ کے انہوں نے اغوا کیا, کدھر تھا وارنٹ, اس کی گرفتاری کا وارنٹ کدھر تھا؟ وہ جو جس طرح سے اس کے اوپر تشدد کیا گیا, کون سے آئین میں, کون سے قانون میں لکھا ہے کہ آپ کسی کو برہنہ کر کے تو اس کی سیلف اسٹیم کو آپ ڈاؤن کریں اور اس کو آپ مار پیٹ کریں؟ ابھی آج پھر وہ جو جمیل فاروقی کے ساتھ سیم چیز ہوئی ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کوئی قانون نہیں ہے, یہاں کوئی چیز بھی آئین کے مطابق چل نہیں رہی ہے. یہاں پہ تو ایک جبر ہے, ایک تسلط ہے, ایک ظلم. مجھے بتائیے کیونکہ ٹائم تو کمپلیٹ ہو گیا کہ یہ جو آج فواد چوری نے کہا ہے کہ 10 ستمبر کو حکومت بدل جائے گی, کیا کریں گے؟ کیا آپ کو اشارہ ہوا 10 ستمبر کو حکومت بدل جائے گی فیڈرل گورنمنٹ؟ دیکھیں وہ تو پریڈکشنز اب بہت ساری ہوتی ہیں کہ جی اب اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے یا اس طرح سے ہو جائے گا. اس کے پیچھے اب انہوں نے کہا, ظاہر ہے میں اس کو اس طرح سے نہیں, میں اس کو بتا سکتی. آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ساری عمر اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کسی کے خلاف ہی رہتے ہیں؟ نہیں, خلاف تو نہیں رہتے, ان کی اپنی پالیسی ہیں, وہ اپنے جو ہے نا ان کے دوسرے بھی ہو سکتے ہیں, اس کو بھی دیکھتے ہیں. لیکن سر آج جو ضرورت ہے اس چیز کی دیکھنے کی ہے کہ پاکستان کی روزمرہ کی زندگی رک گئی ہے, کاروبار نہیں ہو رہے, سیلز ڈراپ ہو گئی ہیں, غربت بڑھ گئی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, ٹیکسٹائل لومز بند ہو رہی ہیں, کنسٹرکشن انڈسٹری بالکل چوک ہو گئی ہے, پراپرٹی کا کام نہیں ہو رہا. اب یہ چیزیں کیا کسی کو نظر نہیں آ رہی؟ خدا رہا جیسے لاہور چیمبر کے صدر نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ بھی سیاستدان بس کریں. دیکھیں دنیا میں جہاں بھی سیاست ہوتی ہے نا, ہوتی ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہوتی ہے, بہت بہت زوردار ہوتی ہے, لیکن اس میں روزمرہ زندگی کو ڈسٹرب نہیں کیا جاتا. کیا پاکستان میں اس وقت ہر چیز بند ہو گئی ہے؟ مایوسی اتنی ہے, ون لائن میں بتانا ہے کہ ہوگا کیا؟ سر چینج ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ پہلی بات آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا کہ امریکہ جس کے خلاف ہوتا ہے اس کو قتل کرواتا ہے. آپ لیاقت علی خان سے بے نظیر تک آپ نے یہ دیکھا ہے. سو ابھی یہ اتنے خلاف نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے راستہ ہے. بات یہ ہے کہ آپ الیکشن کرا دیں, جو حکومت آئے گی وہ اپنی اکنامک پولیٹیکل پالیسی بنائے. پھر دنیا آپ کے ساتھ کیسے چلتی ہے, دنیا کے کون سے ملک آپ کے ساتھ چلتے ہیں, کون سے نہیں چلتے, خود ہی نظر آ جائے گا. آپ ایک انٹرنسی گورنمنٹ سے چلا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اور سارے پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, یہ پاکستان میں 100-200 آدمی کتنے کو ہیں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد جانا ہے. وجہ یہ کہ کیا یہ لوگ جو اس وقت سارے پاکستان میں مختلف صوبوں میں یا فیڈرل میں بارش اقتدار ہیں,
بڑے سالوں سے بعد اقتدار ہیں. یہ کیا ضروری ہے؟ کیا ایسا کوئی قانون بن سکتا ہے؟ کیا ایسا ریفرنڈم ہو سکتا ہے؟ کوئی طاقتور ادارے جو اس وقت ملک کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں, سرحدوں پر بھی لڑ رہے ہیں, اور عدلیہ جو ہے وہ لوگوں کو انصاف کے لیے لڑ رہی ہے, اکٹھے ہو کے ان سے تو پوچھیں کہ اگر آپ اتنے نالائق ہیں اور ملک کا پٹھا بٹھایا ہوا تو یہ بھی تو کا offense ہے, اس پر پروسیڈ ہونا چاہیے. یہ ہے کیس. اب اپنا لکھانا کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.